السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی ان قیمتی احادیث کو بیان کریں گے جو ہماری زندگی کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری دنیا کی سب سے زیادہ مستند اور معتبر حدیث کی کتاب ہے، جسے امام بخاری نے اپنی زندگی کے 16 سال محنت کر کے جمع کیا۔ ان احادیث میں وہ تمام رہنمائیاں موجود ہیں جو ہمیں دنیاوی معاملات، عبادات، اخلاقیات اور آخرت کی تیاری میں مدد دیتی ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور آج بھی ہماری زندگیوں کے اندھیروں میں چراغ بن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی ان احادیث کے فیضیاب ہو سکیں۔ جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو کیا کہنا بہتر ہے؟ سیدنا ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں ہوں۔ اللہ نے ان پر عطاب فرمایا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشع بن نون بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ رات اور ایک دن چلتے رہے۔ صبح کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ جب تک اس سفر سے اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم کیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہیں کی، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا۔ بے شک اس وقت ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل گئی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم تو اسی کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر سیدنا موسیٰ نے کہا، کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ ہو جاؤں کہ جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور آپ کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا، ہمیں سوار کر لو۔ خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں ایک دو چونچیں ماری۔ خضر علیہ السلام گویا ہوئے، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کے بقدر حصہ لیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرایہ کے سوار کیا اور آپ نے یہ کام کیا اور ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے؟
موسیٰ نے جواب دیا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔ ابن عینیہ نے کہا یہ زیادہ تاکیدی الفاظ ہیں۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام بولے یہاں سے تمہارے اور میرے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ دوستو یہ احادیث ہے اور یہیں تک ہے، لیکن اس کا ذکر سورہ کاف میں مکمل موجود ہے، اور اس میں یہ جو تینوں واقعات ہیں ان کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام نے یہ جو تین واقعات ہوئے ان کی حکمت کیا تھی۔ جو کشتی میں سوراخ کر دیا اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفسیر آپ قرآن پاک میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتی ہوں کہ ان تینوں واقعات کی حکمت کیا تھی کہ جب کشتی میں سوراخ کیا گیا تو اس کشتی کا سوراخ کرنے کی جو وجہ بتائی حضرت خضر علیہ السلام نے وہ یہ تھی، انہوں نے بتایا کہ آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جو ہر کشتی کو ان سے چھین لیتا ہے غریبوں سے، تو اگر میں اس کشتی میں ایک ایپ کر دوں گا تو پھر وہ بادشاہ ان سے کشتی نہیں خریدے گا۔ مطلب ایک حکمت تھی جو بظاہر دیکھنے میں تو بہت برا لگ رہا تھا، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے یہ کام کیا کیوں، تاکہ اس میں بھی ان غریبوں کا فائدہ تھا کہ وہ بادشاہ جو آگے ہے وہ ان سے کشتی نہ لے سکے۔ دوسری بات جو انہوں نے جو اس لڑکے کو قتل کیا تو وہ اس کے والدین جو تھے وہ بہت نیک تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو جو قتل کرنے کی وجہ بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور بعد میں ان کے خاندان سے بہت سارے علماء اور زاہد پیدا ہوئے۔ جو تیسری ریزن تھی کہ دیوار انہوں نے کھڑی کر دی، اور اس کی وجہ بھی جو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی وہ یہی تھی کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بھائی ہیں، ان کے والد نے جو کچھ ان کے لیے خزانہ جو بھی مال و دولت چھوڑا ہے وہ اس نیچے زمین میں دفن ہے، تو اگر یہ دیوار گر گئی تو کوئی بھی وہ نکال سکتا ہے، اور وہ ان دو یتیم بچوں کی امانت ہے، تو آپ نے اس کی حفاظت کے لیے وہ دیوار وہاں پہ کھڑی کر دی کہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو تب وہ اپنی جو بھی دولت ہے جو بھی ان کا حصہ ہے وہ وہاں سے نکال سکیں۔ تو ان تینوں واقعات میں یہ حکمت تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور احادیث ہے کہ علمی باتیں اگر آپ کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں اور کچھ کو چھپاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کیا کیا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے پھر فرمایا کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں؟ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سیدنا معاذ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں میں اس کی تشہیر نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرے گا تو انہیں اس پر بھروسہ ہو جائے گا۔ پھر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے وفات کے قریب علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے لوگوں کو یہ احادیث سنائی، اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بھی علمی بات پتا ہو ہمیں وہ چھپانے نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو چھپانا بھی گناہ ہے، اور ہمیں لوگوں میں اس کی تشہیر کرنی چاہیے، لوگوں میں بتانا چاہیے تاکہ وہ بات اس سے کیا ہوتا ہے اس پہ بھروسہ آ جاتا ہے۔ تو اس احادیث سے ہم نے احادیث سے سیکھنا ہے کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے، تو اس احادیث سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں کچھ بھی اچھی بات پتہ ہے تو ہمیں ضرور بتانی ہے، ہم نے صرف اپنے تک وہ بات نہیں رکھنی ہے۔
آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیوں اور ہاتھ پاک چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ باوضو رہنے کی فضیلت کیا ہے، اور ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، کیونکہ قیامت کے دن جو لوگ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے ہیں ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم میں سے کون اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔